سورہ النساء رکوع نمبر 10 تلاوت یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سورة النساء رکوع نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے کہ گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے. ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، اور صاحب تفسیر روح البیان بھی اور صاحب تفسیر روح المعانی بھی اور دیگر کئی مفسرین کے ساتھ علامہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ دشمن کی گھات والی جگہوں سے بچو، ہوشیار ہو کے رہو. پتہ ہو کہ جس جگہ پر دشمن ہے، جیسے سرحدی علاقہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کا ملک ہے جہاں پر جانے پہ پابندی ہے، تو خام خاص سرحدی علاقوں کے ساتھ جا کر گھومنے پھرنے کا کیا فائدہ. تو ایسی گھات والی جگہوں سے بچو جہاں پر دشمن موجود ہوتا ہو. اور پھر اگر جانا بھی ہو کسی ایسی جگہ پر تو اسلحہ اپنے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ حفاظت کا سامان رکھو. تو مسلمانوں کو نہتے ہو کر رہنے سے منع کیا گیا کہ اگر دشمنوں کے قریب رہتے ہو، دشمنوں کے علاقے میں رہتے ہو، یا دشمنوں کے ساتھ رہتے ہو، یا ارد گرد تمہارے دشمن ہیں، یا مسلمانوں تمہیں آپس میں جو ہے وہ خطرہ ہے، تمہاری زندگی حالات میں امن نہیں ہے، تمہارے اندر سازشی لوگ موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں، تو قرآن کی ان آیات سے یہ مفاد ملتا ہے اور یہ فیضان ملتا ہے. اور آج کے دور کے جیسے حالات موجود ہیں، میں اس وقت جس ملک میں یہ بیٹھا ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہ ملک پاکستان ہے اور یہ شہر کراچی ہے. یہاں گزشتہ دنوں حالات کے اندر کافی اسی طرح کے حالات کی ماحول میں سختی پائی جاتی تھی، اور دہشت گردوں کی طرف سے ہمارے پورے ملک پاکستان میں بڑی پریشانی رہی ہے. یہ سن 2012 ہے، سن 1433 ہجری ہے. لیکن دنیا بھر کے کئی اسلامی ممالک کے اندر بھی اسی طرح کی دہشت گردیوں کے خطرے اور اثرات موجود ہیں. تو جہاں پر بھی اس طرح کے حالات ہوں تو مسلمانوں کو نہتا نہیں رہنا چاہیے، اپنے اسلحے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اپنی حفاظت کے لیے خود اپنی نگرانی اور اپنی حفاظت کے سامان کرتے رہنا چاہیے. تو اس میں خصوصی طور پر اس کے حوالے سے نصیحت دینے کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ تم ظلم کے خلاف جہاد کرو. اور پھر یہ بھی جہاد پر
ابھارنے کے لیے بتایا گیا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرو گے جبکہ چھوٹے بچے اور عورتیں اور بوڑھے ظلم کا شکار ہو کر خدا سے دعائیں کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے کوئی مددگار اور حمایتی عطا فرما اور ہمیں کوئی مددگار عطا فرما. تو اگر بوڑھوں بچوں اور عورتوں کی یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ جہاد کا حکم نہ دیتا. یہ دعا شرک پر مبنی ہوتی. کیا دعا ہے غور کرو کہ اے اللہ ہمیں ولی عطا فرما, حمایتی عطا فرما, وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور ہمیں مددگار عطا فرما. خدا سے کوئی اور مددگار مانگا جا رہا ہے, خدا سے کوئی اور ولی مانگا جا رہا ہے, تو حمایتی مانگا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شرک کی دعا نہیں کی جا رہی. توحید اور شرک ایک الگ عقیدہ اور ایمان ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر اگر آپ نے حمایتی سمجھا تو شرک ہوگا, کسی کو خدا سمجھ کر الہ اور معبود سمجھ کر آپ نے نصیر سمجھا تو شرک ہوگا. یہاں نصیر سے مراد خدا نہیں, ولی سے مراد خدا نہیں. اگر یہاں ولی سے مراد خدا نہیں, یہاں نصیر سے مراد خدا نہیں, تو پھر اسی طرح زندگی کے دیگر معاملات کے اندر جب ہم اولیاء اور مشائخ سے استمداد طلب کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو خدا سمجھ کر استمداد نہیں کی جاتی, خدا سمجھ کر ان سے مدد نہیں طلب کی جاتی, بلکہ انہیں حمایتی اور مددگار سمجھ کر ہی من سے مدد طلب کی جاتی. تو یہ ایک اہم بات ہے اور اس آیت پر توجہ کریں کہ اللہ پاک نے ان عورتوں کی اور بچوں کی اور مظلوموں کی یہ دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ان کی مدد کرنے کے لیے. کافروں میں بھی لوگ لڑتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی لوگ لڑتے ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. وہ بھی لڑتے ہیں, یہ بھی لڑتے ہیں, لیکن یاد رکھنا کافروں کا لڑنا فقط دنیا کی خاطر ہے. مسلمانوں تمہارا لڑنا دنیا میں بھی عزت کی خاطر ہے اور آخرت میں بھی سعادت کی خاطر ہے.